کرام، اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ کی کتاب ہی وہ ذریعہ نجات کا منبع ہے کہ جس کے ساتھ ایک آدمی زندگی گزارنے کے سنہری اصول اس سے حاصل کر سکتا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان مقرب بندوں کے اندر شامل فرمائے کہ جن کے دلوں کی بہار اللہ کی کتاب قرآن مجید کی آیات بینات ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد میں میاں والی سے تشریف لانے والے برادر مکرم محترم جناب قاری عبدالقدوس ساجد حفظہ اللہ تعالی، خطیب جامع مسجد محمدی اہل حدیث اسکندر آباد میاں والی سے تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب قاری عبدالقدوس ساجد حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ذی وقار علماء کرام، باشعور سامعین اور معززات سامعات، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو مختلف مراحل سے گزارا ہے، اور مالک کائنات نے ہر ایک بندے کی زندگی میں مشکلات، آسانی، اونچ نیچ، بہتری، یہ ساری چیزیں مختلف مراحل میں اس نے اس کی زندگی میں رکھی ہیں۔ اگر کسی کو آسانی میسر ہے تو وہ بھی اس کے رب اور اس کے خالق کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی مشکل یا کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی رنج اگر اسے آ گیا ہے تو وہ بھی اس کے خالق اور مالک کی طرف سے ہے۔ نعمت بھی ادھر سے، تکلیف بھی ادھر سے، نعمت پہ شکر بھی اسی کا، تکلیف پہ صبر بھی اسی کی رضا و خوشنودی کے لیے۔ اگر ایک بندے پر کوئی آزمائش یا تکلیف وہ آ جائے زندگی کے کسی بھی موقع پہ، تو اس میں شریعت نے مومن بندے کے لیے کچھ ایسی چیزیں وہ بیان فرمائی کہ جن چیزوں کو اگر بندہ اپنا لے تو اسے اپنی مشکل نہ لگے، اسے اپنی مصیبت بڑی آسانی اور بڑی سہولت کے ساتھ گزارنے کا ڈھنگ آ جائے۔ اگر اس بات پہ یقین ہو کہ یہ جو مشکل مرحلہ ہے، یہ جو آزمائش ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اگر مشکل ڈالی اللہ نے ہے تو اس مشکل سے نکالے گا بھی وہی۔
اگر پریشانی آ جائے، ویسے تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ زندگی پہ جس پہ کوئی پریشانی نہ آئی، لازماً کبھی نہ کبھی مشکل وقت سے، ناگوار واقعے سے گزرنا پڑتا ہے۔ ویسے بندہ یہ سوچتا ہے اکثر کہ ہوتا ہوا کام میرا ہی کیوں رکتا ہے، بیمار میں ہی کیوں ہوتا ہوں، ہسپتال میں میرا رشتہ دار، میرا عزیز ہی کیوں ہے، رشتہ وہ ہمارے میں ہی کیوں رکاوٹ بنتی ہے، یہ انسان سوچتا ہے۔ اگر وہ یہ سوچے کہ دیر یا جلدی، کام کا ہو جانا یا رک جانا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمیں سکھایا بھی یہی گیا ہے کہ اگر کہیں آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے، نقصان کا معاملہ، تو کیا کہنا ہے؟ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کی مرضی کو روک کون سکتا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مشکل اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسری بات، دور بھی وہی کرے گا۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تکلیف آ گئی اس کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ تکلیف وہ دے، نہ بندہ آپ اپنی جرت و طاقت سے ہٹا سکتا ہے، نہ ہی کائنات کی کوئی اور ہستی ایسی ہے جو اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو، مصیبت کو دور کر سکے۔ اللہ کی طرف سے یہ ایمان اور یقین، اور دور بھی اللہ کرے گا، یہ بھی ایمان اور یقین۔ اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان بھی ذہن میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں سب سے زیادہ کن لوگوں کو آزمایا جاتا ہے؟ سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں پہ آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے نبیوں پر، ثم الامثل فالامثل، پھر نبیوں کے بعد جو نیک ترین لوگ ہیں ان پر، پھر ان کے بعد جو نیک ترین لوگ ہیں ان پر۔ یعنی اللہ اگر آزمائش ڈالتا ہے تو اپنے نیک بندوں پہ آزمائش ڈالتا ہے، نیک بندوں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ اپنے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے، اپنے دین کے حساب سے۔ اگر اس کا دین مضبوط ہے، اگر اس کا دین وہ کامل ہے، تو پھر اسے زیادہ آزمایا جائے گا، اس پر آزمائشیں سخت ہوں گی، اس پر آزمائشیں بار بار ہوں گی، اس پر آزمائشیں مسلسل ہوں گی۔ اور اگر اس کا دین کچھ کمزور ہے تو پھر اسے اس کے حساب سے آزمایا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ آزمائش اس لیے نہیں آتی کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ بعض اوقات کسی بندے کی بیماری لمبی ہو جائے نا، لمبا بیمار ہو جائے، اس کے بارے میں یہی باتیں ہونے لگتی ہیں، پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے پکڑا گیا ہے، کس گناہ کی وجہ سے پکڑا گیا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی جرم تو ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، دین جس کا کامل، دین جس کا مضبوط، دین جس کا اچھا، دین جس کا احسن، آزمائشیں مسلسل اسی پہ آتی ہیں۔ آزمائش تکلیف کا آنا یہ دین میں اکملیت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور آزمائشوں کا آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ایسا شخص جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، اس پہ پھر سختیاں، آزمائشیں ایسے آتی ہیں جیسے سیلاب نہیں دوسری جگہ کی طرف بہہ کے جاتا، جیسے سیلاب تیزی کے ساتھ
مسلسل نچلی جگہ کی طرف بہ کے جاتا ہے، ویسے میرے ساتھ محبت کرنے والے پہ ایسے آزمائشیں آتی ہیں۔ آزمائش کا آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ آزمائش بندے کے حق میں بہتر بھی ہوتی ہے، بلکہ مومن بندے کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خوشی پہنچے وہ بھی اس کے لیے بہتر، اور اسے تکلیف پہنچے وہ بھی اس کے لیے بہتر۔ خوشی میں شکر کرے اللہ اس کے لیے خیر و برکات کا نزول فرماتا ہے، اور تکلیفوں میں صبر کرے تو اللہ خیر و برکات کا نزول فرماتا ہے۔ خوشی بھی بہتر اور غمی اور تکلیف یہ بھی بہتر۔ آزمائشوں کا آنا، مشکلات کا آنا ہر وقت کوئی بری بات نہیں ہوتی، اسے اللہ کے عذاب سے نہیں جوڑنا چاہیے، بلکہ یہ بندے کے حق میں بہت ساری بہتریاں لے کے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس شخص کے پاس اگر جاؤ جو بیمار ہے، کسی بیماری میں تکلیف میں مبتلا ہے، تو جا کے کیا کہو؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بیمار ہو گئے تو کیا ہوا؟ ہر بندہ بیمار ہوتا ہے، بیماری تکلیف ہر ایک کو آتی ہے، لیکن مومن تیری بیماری یہ گناہوں کی پاکی اور صفائی کا سبب بنے گی، یہ تیرے گناہ مٹائے گی۔ تکلیف مومن پہ آنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مومن کے گناہ وہ دھل جاتے ہیں، دور ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اسے ذہنی طور پہ کوئی پریشانی لاحق ہوئی یا کانٹا بھی اگر اسے چبھا تو اللہ وحدہ لا شریک اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ تکلیف کے بدلے میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تکلیف اس لیے آئی ہو کہ اللہ نے تیرے گناہ دنیا میں ہی معاف کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں ان کے بدلے میں اللہ اسے یہی دنیا میں ہی آزما لیتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ وحدہ لا شریک کے مطلب دنیا میں چھوٹے چھوٹے سزائیں، چھوٹی چھوٹی سزائیں، چھوٹے چھوٹے عذاب، ابتلائیں، آزمائشیں، تکلیفیں، بیماریاں، شدتیں، ذہنی پریشانیاں، کسی کا چلا جانا، کسی کا دنیا سے چلا جانا، مال کا کم ہو جانا، یہ ساری چیزیں ہم تو لوگوں کو اس لیے چکھاتے ہیں، ہم اس لیے دکھاتے ہیں، اس لیے ان سے سامنا کرواتے ہیں تاکہ آخرت کا جو عذاب ہے جو بڑا عذاب ہے، آخرت میں اگر کوئی گناہ اس کا عذاب آخرت میں ملے اس سے بہتر ہے کہ وہ عذاب دنیا میں مل جائے۔ جیسے اگر کوئی بندہ کسی بڑی سزا کا مستحق ہوا، کوئی اس نے جرم کیا اور اس کو سزا سنا دی گئی کہ بھئی اس کو تو عمر قید کی سزا ہوگی، پھر کوئی آتا ہے اور کہتا ہے ہاں بھی کیا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے عمر قید کی سزا ہے، وہ کہتا ہے ایسے کرو 2-4 تھپڑ وغیرہ کھاؤ اور جاؤ، وہ اپنے لیے بڑا بہتر سمجھے گا اسے کہ یہ تو میرے لیے بڑا اچھا معاملہ ہو گیا، اس نے 2-4 تھپڑ لگائے ہیں اور مجھے چھوڑ دیا۔ حالانکہ تھپڑ کھانا بھی تکلیف ہے، لیکن بڑی تکلیف کے مقابلے میں، بڑی سزا کے مقابلے میں، بڑے عذاب کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے دنیا میں ہی کچھ نہ کچھ آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھائی کا ارادہ نہیں فرماتے بلکہ اللہ چاہتے ہیں کہ میں اس سے انتقام لوں، اس کا برا کروں، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک دنیا میں اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، دنیا میں کوئی تکلیف نہیں۔ پھر جو اس کی سزا ہے اللہ اسے مؤخر کیے جاتے ہیں، اللہ اسے مؤخر کیے جاتے ہیں، مؤخر کیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک پھر اس سزا کا جو ہے اس کے لیے بندوبست کریں گے، اور وہ سزا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس جیسی پھر سزا کبھی کسی نے کسی کو دی نہیں ہوگی، نہ اس جیسی سزا کبھی کسی نے دیکھی ہوگی، نہ کبھی کسی نے سنی ہوگی، نہ کبھی کسی نے جھیلی ہوگی۔ اور اسی آیت میں دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو آزمائشیں آتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بندہ کبھی کبھی نہ بھول جاتا ہے، کبھی کبھی بندہ بھٹک جاتا ہے، کبھی کبھی بندہ نادان ہو جاتا ہے، کبھی بندہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، کبھی بندہ دنیا کی محبت میں آ جاتا ہے، کبھی بندہ شباب کے جوش میں آ جاتا ہے، کبھی بندہ معاشرے کے اندر جو چل رہا ہے
اسی کے دائرے میں آ جاتا ہے اور غلطی کی طرف نکل جاتا ہے، گناہ کی طرف نکل جاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اسے تکلیف دیتے ہیں، اللہ اسے آزماتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک اس سے کوئی چیز لے لیتے ہیں اس کی پیاری، یا اسے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، لعلہم یرجعون، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اس لیے بھی ہم آزماتے ہیں تاکہ لوگ اللہ سے دور جاتے ہوئے اللہ کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ اللہ کو بڑا محبوب ہے وہ بندہ، اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے وہ بندہ جو راہ سے بھٹکا ہو اور پھر اللہ کی کسی نشانی کو دیکھ کے وہ تکلیف کی شکل میں ہو یا وہ نقصان کی شکل میں ہو، وہ پھر واپس اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ اللہ کو ایسا بندہ بڑا پسند ہے، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اس لیے بھی تکلیف دیتا ہے کہ میرا بندہ برائی میں کہیں زیادہ دور نہ نکل جائے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے برے ہوتے ہیں جنہیں اللہ جان بوجھ کے ڈھیل دیتا ہے، ان کی رسی کو لمبا کرتا ہے، لیکن لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظالم جو کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ کو خبر سب ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک اس کی رسی کو ڈھیلا کیے جاتے ہیں، اسے مہلت دیتے ہیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک جب پکڑتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں اللہ نے کچھ ایسی بستیوں کو پہلے ڈھیل دے کے رکھی، جب پکڑا اللہ فرماتے ہیں کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ، پھر ظالموں کو جب اللہ پکڑتا ہے نا پھر بستیوں کی بستی اللہ پلٹ دیتا ہے، الٹ دیتا ہے، اللہ ایسے پکڑتا ہے۔ اگر تکلیف اور مصیبت سبب بن گیا تیرا اللہ کی طرف آنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، جس نے نماز چھوڑی ہوئی تھی تکلیف سبب بن گیا نماز کی طرف آنے کا، جو اللہ سے بے خبر اور غافل تھا تکلیف سبب بن گئی کہ اسے اللہ کی طرف واپس لے آئے، وہ تکلیف اس کے لیے بری نہیں ہے، وہ تکلیف اس کے لیے اچھی ہے، وہ تکلیف اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک تکلیف کے موقع پہ بندے کی گئی دعاؤں کو بھی اللہ وحدہ لا شریک قبول فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بندے کے لیے اپنے ہاں ایک خاص مقام تیار کر رکھا ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اس مقام پہ پہنچنا ہے، میں نے اسے پہنچانا ہے۔ بندے میں کوئی ایسی خیر ہوتی ہے، ایسی بہتری ہوتی ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کے علم میں ہوتی ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اس بندے کو میں اس مقام پہ پہنچاؤں، لیکن بندے کے عمل ویسے نہیں ہوتے، اعمال کی وجہ سے وہ اس مرتبے پہ پہنچ نہیں سکتا۔ وہ مقام جو اس کا جنت میں ہے، اللہ کے ہاں ہے، اللہ نے اپنے قریب تر اس کا مقام بنا رکھا ہے، وہ اس مقام تک اعمال سے نہیں پہنچ سکتا۔ عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، عمل میں غفلت ہو جاتی ہے، عمل میں بھول چوک ہو جاتی ہے، عمل میں دیر سویر ہو جاتی ہے، وہ عمل کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک پہ اسے آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، کبھی ایک تکلیف، کبھی دوسری تکلیف، ایک نقصان، دوسرا نقصان، کام میں رکاوٹ، ذہنی پریشانی، جسمانی تکلیف، رشتہ داروں کی طرف سے ستایا جانا، پڑوسیوں کی طرف سے تکلیف دیے جانا، لوگوں کو اس کے بارے میں غیبتیں کرنا، اس کے اوپر الزام اور بہتان لگنا، یہ ساری چیزیں، یہ مثالیں ہیں جو میں دے رہا ہوں کہ ایسے ایسے اس کے ساتھ ہوتا ہے مختلف مواقع پہ۔ اللہ وحدہ لا شریک اسے تکلیفوں سے، شدائد سے، مصائب سے گزار کے اس مقام کے قابل بنا دیتا ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے لیے خاص کر رکھا۔ تکلیفیں ہمیشہ عذاب نہیں ہوتی، تکلیفیں ہمیشہ بری نہیں ہوتی، آتی ہیں ایمان والوں پہ، پکے ایمان والوں پہ زیادہ۔ اور قرآن مجید تو کہتا ہے لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے بس، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اب آزمائش کوئی نہیں، اب مصیبت کوئی نہیں، اب نقصان کوئی نہیں، اب تکلیف کوئی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے نا کہ صرف آمنا کہنا یہ کافی ہے، اب آزمایا نہیں جائے گا، آزمایا تو جائے گا۔ یہی جو تو نے کہا ہے نا آمنا، اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے سچے دل سے کہا ہے یا اوپر سے کہا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کیونکہ جو تیرا دعویٰ ایمان ہے
اللہ وحدہ لا شریک اسے چیک کرنا چاہتا ہے کہ یہ دعویٰ سچا ہے یا یہ دعویٰ جھوٹا ہے. کہیں تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے دین چھوڑ تو نہیں جاتا، اللہ کا راستہ چھوڑ تو نہیں جاتا، ایمان چھوڑ تو نہیں جاتا. تکلیف اور ہاں یہ بیماری، یہ غفلت، یہ لاپرواہی وہ ہم میں موجود ہے. بندے کو جس قدر زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا تو ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ وہ اسی قدر زیادہ اللہ وحدہ لا شریک سے رجوع کرے، اسی قدر زیادہ اللہ سے رجوع کرے. ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادتوں میں غفلت، اکثر پریشانیوں کے وقت جو ہے نا وہ غفلت برتتے ہیں، مسائل کے وقت غفلت برتتے ہیں، شدائد اور تکلیفات میں ہم اللہ سے دور جاتے ہیں. یہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی صریحا ناراضگی کی علامت ہے کہ آپ پہ تکلیف بھی ہے لیکن آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، اللہ کی طرف آ نہیں رہے. اللہ نے تو ایمان چیک کرنا، اللہ فرماتا ہے پہلوں کو بھی آزمایا تھا، جو چھوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو پکے رہے وہ پکے رہے. تمہیں بھی آزمایا جائے گا کیونکہ جو دعویٰ ایمان ہے اسے اللہ وحدہ لا شریک نے چیک کرنا ہے. اگر ایماندار ہے تو پھر وہ سمجھے گا کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور یہ آزمائش اللہ نے میرے اوپر اس لیے ڈالی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے چیک کرنا چاہتا ہے، مجھے دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تو اپنے بندے کو پرکھتا ہے، ایسے ہی تو نہیں اللہ بندے کو اپنا مقرب بنا لیتا، ایسے تو نہیں اللہ محبوب بنا لیتا، ایسے تو نہیں اللہ قریب کر لیتا، ایسے تو نہیں اللہ گناہ معاف کر دیتا، ایسے تو نہیں اللہ نے وعدہ کیا کہ میں اپنے کچھ بندوں کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھاؤں گا. ایسے تو نہیں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے قیامت کے دن میں جنہیں ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھوں گا وہ کریں گے اعتراف لیکن میں نے پردہ رحمت کیا ہوگا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. پھر میں وہاں پہ بتاؤں گا کہ دنیا میں بھی میں نے پردہ ڈالے رکھا، آخرت میں بھی آج پردہ ڈالتا ہوں. یہ ایسے تو نہیں اللہ وحدہ لا شریک نے دے دینی عظمتیں اور یہ اس قدر پردہ پوشیاں یہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایسے نہیں فرمانی، بلکہ پہلے آزما کے بندے کو چیک کرنا ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، آزمائش تو آئے گی کبھی مال میں کبھی جان میں. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اور تکلیف دہ باتیں بھی لوگوں سے سننی پڑیں گی، غیر مسلموں سے سننی پڑیں گی، اہل کتاب سے سننی پڑیں گی، ہو سکتا ہے مسلمانوں سے بھی سننی پڑے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. لیکن مالک کہتا کیا ہے، میرے بندے یہ جو تکلیفیں آئیں نا ان سے پریشان نہیں ہونا بلکہ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اور اللہ کا تقویٰ، اللہ کی پرہیزگاری یہ آپ نے اپنے دل میں موجزن رکھنی ہے، قائم رکھنی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک تجھے آزمائے اور تو آزمائش میں ناکام ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ وحدہ لا شریک سچوں اور جھوٹوں کو بھی آزماتا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ایمان والوں اور منافقوں کو بھی آزماتا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ وحدہ لا شریک پھر سامنا کرواتا ہے دشمنوں سے میدان جہاد میں یا نقادوں سے میدان دعوت میں یا مخالفین سے میدان عمل میں. اللہ وحدہ لا شریک سامنا کرواتا ہے کہ بندہ آیا ہے سامنے، اب جو ہے اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو چیک کرنا ہے. آپ سورہ احزاب پڑھیں، مومنوں اور منافقوں کا کافروں کے لشکر کو دیکھ کے الگ الگ بیان تھا. منافقوں نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا. پہلے تو کہا یہ لشکر اتنے بڑے بڑے، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا، سچا وعدہ نہیں کیا. اللہ وحدہ لا شریک نے کہا لما رأى المؤمنون الاحزاب، جب مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. انہوں نے کہا یہ انہی لشکروں کا تو ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا. اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. وہ موقع غزوہ احزاب، وہ موقع جب ارد گرد والے سارے مخالف اور ادھر سے مشرکین کے قبائل وہ سب کے سب مسلمانوں پہ اس نیت سے حملہ آور ہوئے
کہ مدینہ کا نام و نشان نہیں رہنے دیں گے، اسلام کا نام و نشان نہیں رہنے دیں گے۔ یہ بہت بڑی آزمائش، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لوگوں، اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا، جو کردار تھا، اور بعد میں اللہ نے تذکرہ کیا صحابہ کا کردار کہ تمہارے لیے آزمائشوں کے وقت میں، مشکلات میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والا جو عمل ہے وہ بطور نمونہ ہے، وہ اسوہ ہے۔ انہوں نے کہا اس قدر مشکل وقت میں کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ اب نہ ڈرے، نہ بھاگے، نہ پیٹھ پھیری، نہ گھبرائے، نہ قدم کپائے، نہ جو ہے بزدلی دکھائی، بلکہ ایمان اللہ فرماتے ہیں ان کا اور بڑھ گیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ منافقوں کی ساری جو صورت تھی وہ سامنے آ گئی، اور مومن جو ہیں ان کا کردار سامنے آیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے مشکل وقت میں دونوں کو الگ الگ کر دیا، ایک اس طرف کھڑے ہیں، دوسرے اس طرف کھڑے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش۔ اللہ آزمائش اپنے بندوں پہ اس لیے ڈالتا ہے، آزمائش اس لیے آتی ہے، تکلیف اس لیے آتی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے بندے اللہ کی طرف آئیں، اللہ کے بندے اللہ کے دین کی طرف آئیں۔ یا تو اللہ وحدہ لا شریک ایمان کی وجہ سے آزمائش ڈالتا ہے، یا اللہ وحدہ لا شریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے بندے کے اوپر تکلیف یا مصیبت ڈالتا ہے، یا پھر اللہ وحدہ لا شریک بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، یا پھر اللہ وحدہ لا شریک اس کے لیے جو اس نے مقام خاص کر رکھا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کے لیے بندے کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، یا پھر اللہ وحدہ لا شریک بندے کے ایمان کو، بندے کی سچائی کو، بندے کے اخلاص کو وہ چیک کرتا ہے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک بندے کو آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ آزمائشوں سے گزرنا یہ ایمان والوں کے لیے رہا ہے اور ایمان والوں کے لیے رہے گا۔ آزمائشوں میں گھبرانا، آزمائشوں میں عمل چھوڑ دینا، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں اللہ وحدہ لا شریک کی یاد سے غفلت برتنا، اگر ایسا ہے تو پھر ہو سکتا ہے آزمائش اور مصیبت عذاب بن جائے۔ لیکن اگر آزمائش کو بندہ ویسے لے جیسے شریعت بتلاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں، ہمارا دین بتلاتا ہے، تو بندے کو آزمائشوں میں بھی اپنے لیے رحمت نظر آئے گی، آسانی نظر آئے گی، اللہ وحدہ لا شریک کی مدد نظر آئے گی، اللہ کی نصرت نظر آئے گی، اور استقامت کی صورت میں بندہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں وہ مقام پا سکتا ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔